شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جسم کے پوشیدہ حصوں کو بالوں سے پاک رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ جدید سائنس کے مطابق زیر ناف اور زیر بغل بال زیادہ دن رکھنے پر انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام میں کتنے دن زیر ناف بال رکھنے کی اجازت ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال رکھے، صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اسے کیا گناہ ہوگا؟ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی احکام میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے، بلکہ دین اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو درست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، زیر بغل بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دنوں کے اندر ایک بار اپنے زیر ناف بغلوں کے بالوں اور ناخنوں کی صفائی ضرور کرے۔ 1 ہفتے سے کچھ زیادہ دن اسلام میں بال رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے تحقیق دان اور سائنسدان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کریں۔ 40 دن کے بعد وہ ان جگہوں پر خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان جگہوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان کیمرون ویب نے ڈیلیمین نیوز پیپر میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں تحقیق کیا گیا ہے کہ مغربی لوگوں کے زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو بڑھانے سے جسم کے سارے حصوں میں جوؤں کا پیدا ہونا پایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً 7.5 لاکھ انسان اس قسم کی جوؤں کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے تجربہ کیا ہے کہ یہ جوئیں عام سپیوں کی نسبت سائز میں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں کی بیماری لگ جاتی ہے تو انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس بیماری نے کس طرح جنم لیا ہے۔ شروع میں انسان کو متاثرہ جسم کے حصے میں خارش ہوتی ہے اور انسان کا جسم متاثرہ جگہ سے سرخ یا نیلا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے سپیوں کا سائز تقریباً 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ان سپیوں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، ان کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ایک مادہ پسو ہر روز کا تقریباً 1 انڈا دیتی ہے۔ جسم کے جس حصے میں یہ جوں انڈا دے دیتی ہے وہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کرنے سے جسم کا متاثرہ حصہ سرخ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون کے مطابق اس بیماری کا حل بہت ہی آسان سا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون نے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے زیر ناف بالوں کو زیادہ نہ بڑھنے دے۔ 40 دن کے بعد ان میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے جسم پر پھیل جاتی ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس اب تسلیم کر رہی ہے۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان مجھ سے آسمانوں کی باتیں معلوم کرتا ہے، جو اپنے ناخنوں کو
پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس تشریف فرما نہ ہوئے تو ہم میں سے کافی صحابہ کرام نے حضرت محمد سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت جبرائیل چند دن سے تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ تو نبی کریم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، جبرائیل ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لا رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے ہو۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر ہی کی جائے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ جو انسان مونچھیں نہیں کاٹتا، زیر ناف اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بالوں کا بڑھ جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتا ہے، انسان پاک صاف رہتا ہے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے اس میں پسو پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرم گاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جسے پیڑوں کی ہڈی نہ ملے اس کے لیے زیر ناف بالوں کے مزداق اور بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس طرح خصیتین اور ان کے نیچے جو بال ہیں دوبر تک، وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ ناظرین گرامی، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا انسانی جسم کی صفائی کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل، 15 دن کے بعد صاف کرنا مباح یعنی اوسط، اور 40 دن کے اندر ایک بار کرنا ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں، اس کے بعد انسان وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زیادہ عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ انسان ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گناہگار بھی ہوگا۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو وقت پر نہ صاف کرنے سے انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا جسم پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔